اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ مائدہ ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت سے ہی یہ نام لیا گیا ہے، اور نام جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس نام کے حوالے سے اس سورہ میں کوئی بحث بھی کی گئی ہو یا اسی سے ملتا جلتا کوئی طویل مضمون آیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک ٹائٹل ہے جو اس کی شناخت کے لیے سمبل ہے، علامت ہے، سورہ کی شناخت کے لیے اس کو دے دیا گیا، اور وہ ضروری نہیں کہ وہی ایک ہو۔ بعض اوقات صورتوں کے نام دو دو بھی ہیں، تین تین بھی ہیں، اس لیے کہ یہ متعین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی طور پہ اس سورہ سے کوئی بھی عنوان یا کوئی بھی ٹائٹل اس سورہ کو دے دیا، لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سورہ کا ایک ہی نام ہو، ایک سے زائد نام بھی ہو سکتے ہیں اس کے، جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے 6-7 نام ہیں، سورہ آل انسان ہے، اس کے فصلت ہے، اس کے نام ہے زیادہ، اسی طرح سورہ توبہ ہے، اس کے بھی نام زیادہ ہیں۔ تو یہ عنوان ہے ایک۔ یہ جو سورہ نساء میں بھی احکام، چونکہ مدنی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکام، اوامر اور نواہی جو ہیں وہ زیادہ مسائل درپیش تھے، اور انہی کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائیں۔ سورہ نساء میں حقوق العباد، حقوق اللہ اور وراثت کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، یہ بڑی تفصیل سے آئے۔ یہ جو سورہ مائدہ ہے اس میں حلال و حرام کے مسائل بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمائے، اور اس سورہ مائدہ کے نزول کا زمانہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا، اور کچھ حصہ حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوا، اور اسی طرح کچھ حصہ جو ہے کسی تیسرے موقع پہ۔ لیکن بعض مفسرین نے، ہر مفسر جو ہے وہ سورہ کے مضامین اور ان میں سے جو بعض واقعات احادیث سے ملتے ہیں انہیں سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول کون سا ہوگا۔ اس میں علماء کی، مفسرین کی رائے جو ہے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک ہی مضمون ہے، سارے کا سارا نازل ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، اور بعض نے لکھا کہ یہ 2-3 مختلف اوقات پہ نازل ہوئے، 2-3 الگ الگ خطبے ہیں یہ، اور الگ الگ مضامین ہیں۔ لیکن جو شروع کا مضمون ہے اس کا تعلق تو صلح حدیبیہ کے واقعات سے ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ذی القعدہ میں نکلے عمرہ کرنے کے لیے، اور عربوں کی روایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر روک دیا۔ حالانکہ یہ بات عربوں کی روایت میں نہیں تھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہو یا حج کرنے کے لیے آیا ہو تو اس کو روک دیا گیا ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک صریحاً زیادتی کی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، حرام مہینہ، اس کی حرمت پہ بھی حرف آیا، اور جو عربوں کی روایت تھی اس کے مطابق بھی انہوں نے اجازت نہ دی، اور پھر جو معاہدہ ہوا اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، اور پورے اطمینان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط طے فرمائیں، لیکن ان شرائط کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کچھ رنجیدہ تھے، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط کچھ دب کے قبول کر لی ہیں جو ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بات بعد میں واضح ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ طے فرمایا تھا اس میں بڑی ہی خیر و برکت ثابت ہوئی بعد میں، اور کافروں کے لیے
وہی جو شرائط انہوں نے بڑی بڑھ چڑھ کے اور بڑی اپنی طرف سے فتح سمجھ کے منوا لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خود ہاتھ جوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ اس کی فلاں فلاں شرک جو ہے اس کو آپ ختم کروا دیں۔ اب وہ چونکہ کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، اب اسی معاہدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اہل ایمان کو مخاطب کر کے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخاطب جو ہیں وہ اہل ایمان اس وجہ سے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کے دل میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب نے سر تسلیم خم کر دیا، آمنا صدقنا کہہ دیا اس معاہدے پہ، لیکن دلوں میں کچھ جو کافروں کے خلاف غصہ تھا وہ تو موجود تھا، ایک طبی چیز تھی۔ ان کافروں نے ہمیں داخل نہیں ہونے دیا، ہمیں عمرے سے روک دیا ہے، اب ہمیں موقع ملے تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد چند سالوں میں ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور پھر جو اسلامی ریاست مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی تھی، اسلامی ریاست کے جو مقبوضات تھے ان سے ہو کے کفار کو یا مشرکین کو انہی راستوں سے گزر کے تجارت کے لیے بھی اور حج اور عمرے کے لیے بھی جانا پڑتا تھا۔ صحابہ کرام کا بعض کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ہمیں روکا ہے تو ہمارے راستوں سے یہ گزر کے حج اور عمرے کیوں کریں؟ اگر انہوں نے ہمیں حج اور عمرہ کرنے سے روک دیا کہ مکہ ان کے قبضے میں ہے اور مکے پہ حکومت ہے ان کی، اپنے مقبوضات میں یہ انہوں نے عربوں کی روایت کو ختم کرتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہے، تو پھر ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مقبوضات سے ان کو کم از کم حج اور عمرے کے لیے تو نہ جانے دیں۔ اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ مخاطب کر کے ابتدا ہی اسی بات سے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا وفا کرو، پورا کرو، عقود وعدوں کو۔ عقود کا واحد کیا ہے؟ عقد ہے۔ عقد کا معنی کنٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، دو پارٹیوں میں، دو افراد میں یا دو حکومتوں میں جو بھی معاہدہ طے پا جائے اس کو عقد کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع عقود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو تم وعدے کر لو، جو معاہدہ تمہارے درمیان ہو جائے، دو حکومتوں کے درمیان ہو گیا، دو پارٹیوں کے درمیان ہو گیا، دو افراد کے درمیان ہو گیا، اوفو، اب اس کو پورا کرو۔ اور یہ معاہدہ جو ہے اسے پورا کر، یہ تو خیر صلح حدیبیہ کے پس منظر کے حوالے سے ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو تمہارا معاہدہ ہوا اب اس کو برضا و رغبت تسلیم کرو، اور اس کے حوالے سے تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان سے انتقام لیں۔ انتقام والی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جو معاہدہ جیسا ہے ویسے ہی پورا کرو۔ اگلے سال تم جاؤ، جو معاہدہ ہوا تمہارا کفار کے ساتھ، اور جا کے عمرہ کرو، 3 دن مکے میں رہو، 3 دن کے بعد واپس پلٹ آنا، جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ قائم رہو۔ اصل اس کا جو پس منظر ہے یا سیاق و سباق ہے وہ تو یہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید میں بھی وعدے پورا کرنے کی بڑی سخت تاکید آئی۔ ان العہد کان مسئولا، کہ جو وعدہ تم نے کر لیا کسی کے ساتھ اس کا قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ اور اللہ کے نام پہ وعدہ کرنا مراد یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرنا، اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرنا، اس کی تو اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی ہے یا اتنی سخت حدیث میں مذمت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ 3 آدمیوں کے بارے میں میں قیامت کے دن 3 آدمیوں سے خود جھگڑا کروں گا۔ 3 آدمیوں کے خلاف میں خود مقدمہ قائم کروں گا، خود میں ان 3 آدمیوں سے جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ آدمی
جس نے میرا نام لے کے کسی کے ساتھ وعدہ کیا پھر وعدہ پورا نہ کیا. اللہ کی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں یہ وعدہ وفا کروں گا, میں یہ پیسے تمہیں دوں گا یا تمہارا حصہ دوں گا تمہیں, یا یہ میں نے بات طے کر دی تمہارے ساتھ, اللہ کا نام لے کے وعدہ کر لیا, پھر اس وعدے کو پورا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا اس آدمی کے ساتھ کہ میرا نام لے کے تم نے وعدہ کیا, پورا کیوں نہیں کیا. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی آزاد آدمی کو بیچ دے دوسرے کے آگے. حدیث جو ہے یہ عام ہے. آزاد آدمی تھا, اس کو پکڑ لیا اور اس کو بیچ کے دوسرے کے ہاتھ اس کے پیسے کھا لیے, ڈالر کما لیے اس کے. اور جس ظالم نے مجاہدین کو بیچ دیا کافر کے ہاتھ, یہ اس حدیث میں نہیں ہے کافر کے ہاتھ بیچے, جن ظالموں نے کافروں کے ہاتھ مجاہدین کو بیچ دیا, مسلمانوں کو بھیج دیا, اپنے حب وطن بیٹوں اور بیٹیوں کو بیچ دیا, ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا جب اللہ ان کے خلاف یہ مقدمہ قائم کرے گا کہ تم بتاؤ مجھے کہ تم نے ان لوگوں کو کیوں بیچا تھا. لیکن بات تو وہی ہے کہ اے دنیا میٹھی تگلا جان کے ڈٹھا. یہ دنیا تو بڑی میٹھی لگتی ہے, لیکن جب اس کا حساب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جان میٹھا تھا یا اگلا میٹھا ہے. دین کی کوئی غیرت یا ایمان کی کوئی غیرت یا اللہ کی شرم یا رسول کی حیا, بالکل وہ تو بات ہی نہیں رہی. بس ویسے ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دھوکہ دیا, سراسر دھوکہ دیا لا الہ الا اللہ کا نام لے کے, اور اس کے بعد سارے کافروں سے بدتر کام ہوئے. اور اس کے جواب دیں یہ سارے بدمعاش ہیں جو لوٹ رہے ہیں, جو ڈاکو بنے ہوئے ہیں, جو قابض ہیں جب سے پاکستان بنا ہے 60 سال سے, جو ظلم یہ کر رہے ہیں, جو بے دینی اور لا دینیت پھیلا رہے ہیں, جو بے شرمی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں, اور جو ظلم انہوں نے ملک پہ کیے ہیں, اور جس طرح یہ اپنے ملک کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں اور ان کو قتل کر رہے ہیں اور ان کی خونریزی کر رہے ہیں, اور جس طرح کافروں کے ہاتھ بیچا انہوں نے, اس سارے کا یہ ذمہ دار ہیں, اور یہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے ان باتوں کو. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری بات یہ کہ جو آدمی کسی مزدور سے مزدوری کروا لے اور اس کی مزدوری ادا نہ کرے, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے خلاف بھی میں جھگڑا کروں گا. مزدوری کرا کے کسی کو اس کی مزدوری نہ دینا, مزدوری کرنے سے پہلے انسان جتنا مرضی جھگڑا کر لے, اس مزدوری کے پیسے اتنے لینے ہیں اتنے دینے ہیں, کام معاہدہ طے کرنے سے پہلے جھگڑا کر لے, نہیں مرضی تو معاہدہ ختم کر دے, معاہدہ نہ کرے, لیکن جب کنٹریکٹ ہو جائے, جب معاہدہ ہو جائے, جب ایک بات طے ہو جائے, پھر اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک کنٹریکٹ پسند نہیں ہے نہ کریں, لیکن کنٹریکٹ کرنے کے بعد پھر پابندی اسی کی کرنی ہے. پھر یہ بات غلط ہے کہ نہیں جی یہ میرا حق نہیں دے رہا تو میں چوری چھپے اس کا حق لے رہا ہوں, تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یا میرا تو حق اتنا بنتا تھا یہ دیتا نہیں ہے. جو کنٹریکٹ میں باتیں طے ہیں وہ اگر منظور نہیں ہے تو کنٹریکٹ نہ کریں, لیکن اگر کنٹریکٹ کر لیا ہے, جیسا بھی ہے, پسند ہے ناپسند ہے, ویسا اس پہ آپ عمل کریں, اس کے پابند ہیں, اس کے جواب دہ ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی. اس لیے یہ جو معاہدوں کا معاملہ ہے اس معاملے میں انسان کو بڑا دھیان رکھنا چاہیے. بعض اوقات وقت کے معاملے میں بعض دوست جو ہیں وقت کے بارے میں اور بعض اوقات چھوٹی باتوں کے بارے میں وعدے کر کے پرواہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی معمولی بات ہے. اچھا یہ 9 بجے ہم پہنچ جائیں گے, 9 بج گیا, 10 بج گیا, 11 بج گیا, وہ جی کوئی بات, وہ تو مجھے بھول گیا تھا. ایسی یہ بدعہدی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ایک نشانی ہے منافق کی, وعدہ پورا نہ کرنا. اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتے نہ کہیں کہ میں 9 بجے آؤں گا, نہ کہیں گے. اور اگر کہہ دیا ہے تو پھر انسان مر جائے تو وعدہ پورا کر, مرتا ہے مر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیسم مبارک سے پہلے کا واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, سند کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن
یہ بعثت مبارک سے پہلے کا واقعہ لکھا ہے ایک سیرت کی کتابوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا اور اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہوں، میں ابھی گھر سے ہو کے آتا ہوں. واقعی میں سیرت کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے کہ وہ آدمی گھر جا کے بھول گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر آیا ہوں. 3 دن تک وہ آدمی بھولا رہا. 3 دن کے بعد یا تو اسے یاد آیا یا اتفاق سے ادھر سے گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے. جس دن تم سے مجھے کہہ کے گئے تھے کہ یہاں کھڑے رہنا، میں اس دن سے یہیں کھڑا. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت تھی. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں کھڑے ہو اور میں رفع حاجت کر کے آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گیا، میری آنکھوں سے دور ہو گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں سے دور ہوئے تو مجھے کچھ آوازیں سی آئیں اور مجھے خدشہ محسوس ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی واقعہ نہ پیش آ گیا. میں نے سوچا کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، میں پتہ کروں کہ کیا ہوا، کیوں یہ آوازیں آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد یہ بات یاد آئی کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہیں کھڑے رہنا، یہاں سے جانا نہیں. اور میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں یہیں کھڑا رہوں گا. میں یہ سوچ کے کھڑا ہی رہا، وہاں پہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. یہ ہے کہ جب انسان ایک بات کا وعدہ کر لے یا ایک زبان دے دے انسان کو، آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے زمانے میں یہ بڑا اہتمام ہوتا تھا اس کا. اچھا جی فلاں، اور تحریر آج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی تحریریں کہاں ہوتی تھیں، زبان ہی ہوتی تھی. اور آج سے 40-50 سال پہلے کا ہمیں پتہ ہے کہ بڑے بڑے معاملات میں بھی ہمارے بزرگ کہتے تھے اچھا جی فلاں نے بات کہہ دی، زبان سے اس نے بات کہی ہے، فلاں نے زبان دے دی ہے، اس نے مجھے یہ بات کہہ دیا. اب اس پہ اتنا اعتماد ہوتا تھا کہ جو بات ہو گئی اب اس سے ادھر ادھر آدمی نہیں ہوگا. اور اب تو تحریریں ہوتی ہیں، دستخط ہوتے ہیں، گواہوں کے نام ہوتے ہیں، اور پھر 100 طرح کی ہیلا بازی. نہیں جی نہیں، میں نے تو یوں نہیں، یوں لکھا تھا، میں نے تو یہ میرا مطلب تھا، میرا تو اسے یوں مفہوم تھا. انسان پھر جاتے ہیں. صلح حدیبیہ کا ہی واقعہ ہے. سہیل مشرکین کا نمائندہ تھا اور اس کا اپنا بیٹا جو ہے ابو جندل جو تھے، وہ صلح حدیبیہ تو طے ہو گئی تھی، تحریر بھی نہیں ہوئی تھی. اور اس کی ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے کوئی آدمی بھاگ کے مدینہ جائے گا تو اس آدمی کو ہم واپس کریں گے، اگر مدینہ سے کوئی آئے گا مکہ میں تو اس کو مکہ والے واپس نہیں کریں گے. یہ شرط بڑی تکلیف دہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی. ابھی معاہدہ تحریر نہیں ہوا تھا لیکن لکھ لیا گیا تھا. ابو جندل آ گئے جکڑے ہوئے بیڑیوں میں، مسلمان تھے، اور باپ سامنے بیٹھا ہے جو کافروں کا نمائندہ ہے، جس نے شرائط طے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ابو جندل کی حالت دیکھ کے تو سارے مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اس طرح کی شرط ہم نے قبول کر لی ہے کہ ایک آدمی اس حالت میں آتا ہے اس کو پھر ہم دوبارہ کافروں کے حوالے کر دیں. اور ابو جندل نے کہا بھی کہ کیا مسلمانوں تم مجھے دوبارہ ان لوگوں کے حوالے کر دو گے؟ اور آپ اندازہ لگائیے اسلام جو ہے، اسلام اور کفر کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. لکم دینکم ولی دین، ایک راستہ ادھر جاتا ہے ایک دوسرا ادھر جاتا ہے. باپ ہے اور اس نے بیٹے کو تمانچہ مارا اس بات پہ کہ تم بھاگ کے میری قید سے کیوں آئے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائی. یہ 2-3 دفعہ اس سے ریکویسٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سہیل تم اس کو، ابھی ہم نے معاہدہ تحریر نہیں کیا، بات تو طے ہو گئی ہے، لیکن اس کو تحریر کرنے سے پہلے اس کو استثناء دے دو. معاہدہ تحریر نہیں ہوا، تحریر کرنے سے پہلے اس کے لیے استثناء دے دو. سہیل کہنے لگا نہیں میں نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسے نہ صحیح، میرے لیے چھوڑ دو. سہیل کہنے لگا نہیں میں آپ کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا.
میں اس کو واپس لے جاؤں گا ورنہ میں معاہدہ نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم اپنے معاہدے کی پابندی کریں گے، اور ابو جندل سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ وعدہ پورا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نہ مسلمان چاہتے تھے، مسلمانوں کی دل بھی رنجیدہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ آدمی اب واپس چلا جائے، لیکن کیونکہ بات طے ہو گئی تھی، معاہدہ ہو گیا، اور وہ معاہدہ جو تھا وہ دو قوموں میں معاہدہ تھا، دو فریقوں میں معاہدہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل گرفتہ ہو کے واپس کیا اس کو، لیکن معاہدے کی پابندی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ احلت لکم، یہ اس آیت سے آگے حج اور عمرے کے مسائل آ رہے ہیں، کیونکہ صلح حدیبیہ جو تھی اس کا بڑا گہرا تعلق تھا عمرے کے ساتھ، عمرے سے روکا گیا، اور عمرے اور حج کے مسائل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، لہٰذا اسی حوالے سے ابتدا میں ہی حج اور عمرے کے بارے میں اور حلال و حرام کے بعد چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ احلت لکم، حلال کی گئی تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیم جو ہے، بہائم کسے کہتے ہیں؟ چوپائے کو، چرنے والا چوپایا، یہ دونوں باتیں اس میں شرط ہے، ایک تو چرنے والا اور ایک چوپایا، چار پاؤں پہ۔ چرنے والا چوپایا جو ہے وہ بہیمہ کہا جاتا ہے، اور انعام جو ہے وہ مویشی، عربوں میں چار قسم مشہور تھیں مویشیوں کی، اونٹ کی، گائے کی، بکری کی اور بھیڑ کی۔ یہ چار قسم جو ہے یہ مویشیوں میں شمار کی جاتی تھیں، لیکن چونکہ بہیمہ میں کچھ اور بھی آ جاتے ہیں جو یہاں عربوں میں معروف نہیں تھے، لہذا بہیمہ میں وہ ان چار قسموں کے علاوہ وہ مویشی یا وہ چوپائے جو چرنے والے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہرن ہے، وہ بھی چوپایا ہے، چرنے والا ہے، وہ بھی حلال ہے، اور یہ جو چار ہیں ان کو تو باقاعدہ انعام کہہ کے، مویشی کہہ کے ان کی وضاحت فرما دی گئی کہ جو تمہارے ہاں چار مویشی معروف ہیں ان میں اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، بکری بھی ہے، یہ چاروں قسم جو ہے یہ تو حلال ہو گئی۔ احلت لکم، حلال کر دی تمہارے لیے، چوپائے انعام جو مویشی کی قسم سے ہے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان مویشیوں کے یا سوائے ان چوپایوں کے، ما یتلا علیکم جن کی تلاوت تمہارے اوپر کی جائے گی، جن کی تلاوت آئندہ تمہارے اوپر کی جائے گی۔ اسی سورہ میں چند آیتوں کے بعد آیتیں آنے والی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے ساری جو صورتیں ہیں حرمت والی وہ بتا دیں، یہ جانور حرام، یہ جانور حرام، یہ جانور حرام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مویشیوں، چوپایوں کی قسم سے مویشی جو ہیں یعنی نباتات چرنے والے چوپائے وہ تمہارے لیے سارے کے سارے حلال ہیں، اور ان میں یہ چار قسمیں آ گئیں۔ ان چار قسموں کے علاوہ باقی جو چرنے والے چوپائے ہیں وہ بھی اس کی حلت میں آ جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں ایک صورت ہے ان مویشیوں کی حرمت کی، اور بھی ایک صورت جو ہے انہی حلال مویشیوں کی حرمت کی ہے تو حلال، یہ ایک صورت میں یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ کس صورت میں؟ انتم حرم، جب تم احرام پہنے ہوئے ہو۔ غیر محل الصید، شکار کرنے کو حلال نہ کر لینا، وانتم حرم، جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ انہی حلال جانوروں کا شکار کرنا، گائے کا، اونٹ کا، بکری کا، بھیڑ کا، یا جو بھی چوپایا ہے، مویشی ہے، چرنے والا جو حلال ہے، جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تب یہ بھی حرام ہو جائے گا، اور جو باقی حرام ہیں ان کا ذکر آئندہ آنے والا ہے۔
اور اگر کوئی احرام کی حالت میں کر لے شکار تو پھر اس کا فدیہ دے گا. کتنا فدیہ دے گا؟ اس جانور کے برابر. اگر جس کا شکار کیا ہے بھیڑ بکری کے برابر ہے تو بھیڑ بکری کا فدیہ دے گا. اگر گائے کے برابر تھا جانور تو گائے کا وہ فدیہ دے گا. اگر اونٹ کے برابر تھا تو اونٹ کا وہ فدیہ دے گا. جس قسم کا شکار اس نے کیا ویسا ہی فدیہ دینا پڑے گا. اور ایک صورت اور بھی ہے جو کہ حدیث میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں تھے، صحابہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ تم لوگ فلاں راستے سے آؤ، ہم اس راستے سے جاتے ہیں. ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام پہنے ہوئے نہیں تھے، وہ بغیر احرام کے تھے. انہوں نے جانور دیکھا مویشی، اس کے پیچھے لگ گئے، اس کا شکار کر لیا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جن لوگوں نے احرام پہنا تھا انہوں نے بھی کھا لیا. اب وہ انہوں نے جو باقی گوشت بچا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ جن لوگوں نے احرام پہنا تھا کیا انہوں نے ابو قتادہ کو کہا تھا شکار کرو؟ یہ احرام پہنے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں کہا. پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا تم نے بتایا تھا کہ وہ جانور جا رہا ہے شکار والا؟ احرام پہننے والوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بتایا بھی نہیں تھا، نہ ہم نے مشورہ دیا ہے، نہ اس کے شکار میں شریک ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر جو تم نے کھا لیا وہ صحیح ہے، وہ حلال ہے، اور اگر باقی بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دو، میں بھی کھا لوں. جس کا مطلب یہ ہے کہ شکار کیا ہوا دوسرے آدمی کا جس نے احرام نہیں پہنا ہوا وہ شکار کر لیتا ہے تو پھر اس کا گوشت کھانا احرام والے آدمی پہ وہ جائز ہوگا. لیکن خود احرام پہننے کی حالت میں ان حلال جانوروں کا شکار کرنا بھی منع ہو جائے گا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی خطاب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہی فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہی معاملہ جو میں نے جیسے گزارش کی کہ جو صلح حدیبیہ میں پیش آیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو گئی، خاص طور پر جب مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاحب کو معاف کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک پالیسی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا جو کچھ کیا. لیکن صحابہ کے جذبات اپنے تھے. فتح مکہ کے بعد صحابہ کے جذبات یہ تھے کہ یہی مکہ ہے، اور وہ عمرۃ القضاء کے بعد فتح مکہ پہ ہی لوگوں مسلمان داخل ہوئے. عمرہ قضا کرنے کے بعد جو معاہدے کے تحت عمرہ ادا ہوا تھا اس کے بعد پھر مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا فتح مکہ تھا. اور جب مکہ فتح کر لیا مسلمانوں نے تو پھر مسلمانوں کا بھی یہ خواہش تھی، بلکہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یوم الملحمہ، کہ آج تو گمسان کا جنگ ہوگی، ہم بدلہ لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں روکا مکہ سے. یہ صحابی نے بات کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جب یہ بات پہنچی، ظاہر ہے کہ ظلم تو واقعی بے پناہ تھے، اور مسلمانوں کے دل جو ہے وہ بڑے دکھی تھے اس ظلم سے، اور یقیناً جب وہ مکہ میں داخل ہوئے ہوں گے تو مسلمانوں کو پرانے ظلم یاد آ گئے ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول تو پھر ساری امت کے لیے رحمت للعالمین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو صحابی نے یہ کہا ہے الیوم یوم الملحمہ، فرمایا کہ نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کرنے کا دن ہے، آج میں معاف کر دوں گا سب. اور اللہ کے رسول نے واقعی سب کو معاف کر دیا. اور چونکہ صحابہ کی قربانیاں بھی تھوڑی تو نہیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی شفقت اور محبت اور رحمت تھی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا کہ جھنڈا جس آدمی کے پاس تھا اسے لے کے اس کے بیٹے کو دے دیا، تاکہ اس کا باپ یہ محسوس نہ کرے کہ شاید مجھ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب ہوا ہے.
یا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں. جھنڈا تو لیا اس سے کہ نہیں آج گمسان کا یا انتقام کا دن نہیں ہے, آج تو رحمت کا دن ہے. جھنڈا لیا اس کا اور اس کے بیٹے کو دے دیا. اسی حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تحلوا شعائر اللہ, لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کر لو یا اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. شعائر جو ہے اس کا واحد کیا ہے؟ شعیرہ اس کا واحد ہے. شعار کا مطلب ہے علامت. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ وہ عیسائی ہے. اس لیے کہ سلیب جو ہے وہ شعار ہے عیسائیوں کا, یعنی اس کی عقیدے کا اظہار ہے, اس سے اس کے قول اور افعال کا اظہار ہو جائے گا اس سے. اسی طرح کرپان شعار ہے سکھوں کا, چوٹی یا زنار یہ شعار ہے ہندوؤں کا. اور کسی بھی ملک کا جھنڈا جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس ملک کا دین اور عقیدہ کیا ہے. اگر جھنڈے کے اوپر سلیب کا نشان ہے تو یہ بات معروف ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ عیسائیوں والا ہے. اگر جھنڈے کے اوپر سبز رنگ ہے, لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, چاند ہے یا ستارہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے یہ اسلام کے ساتھ ہے. جھنڈا جو ہے وہ بھی شعار ہے اپنے ملک کا. اللہ تعالیٰ کے شعائر جو ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں, وجوب ہیں, اوامر ہیں, نواہی ہیں. وہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان سب کو مفسرین نے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے. اور خاص طور پہ وہ چیزیں جن کا نام آ گیا قرآن مجید میں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ چیزیں جو ہیں ان سے جو آدمی صفا اور مروہ کا جہاں چکر لگاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور اس کا عمل واضح ہے اس سے کہ وہ مسلمان ہے. جو آدمی اذان دیتا ہے یا اذان سنتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بات واضح ہے کہ وہ مسلمان ہے. اسے اس کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے, اس کے دین کا اظہار ہوتا ہے, اس کے اعمال کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری شعار ہیں مسلمانوں کا. مسلمان پہچانے جاتے ہیں ان عبادات سے. اور اسی طرح اہل علم نے تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے یہ شعار ہے مسلمان کا, اسلام ہونے کی علامت ہے یہ. اس لیے کہ دوسری حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی داڑھی مڈاتا ہے وہ گویا مشابہت اختیار کرتا ہے عیسائیوں کی, یہودیوں کی, مجوسیوں کی اور مشرکوں کی. 4 قوموں کے نام لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مشرکوں کے ساتھ مشابہت, مجوسیوں کے ساتھ مشابہت اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت, یہودیوں کے ساتھ مشابہت. اس لیے یہ بھی شعار ہے مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی شعار ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو. لا تحلوا, ان کو حلال نہ کر لو, ان کی بے حرمتی نہ کرو. اب بے حرمتی کرنے میں بھی کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کسی حکم کی بالکل پرواہ نہ کرے, اس کو ترک کر دے, یہ بھی اس کی بے حرمتی ہے. اس کو اچھی طرح ادا نہ کرے, یہ بھی اس کی بے حرمتی ہے. نماز کو اچھی طرح ادا نہ کرنا, عمرہ اچھی طرح ادا نہ کرنا, حج اچھی طرح ادا نہ کرنا, روزہ اچھی طرح اس کا جو فرائض اور سنن ہیں وہ ادا نہ کرنا, یہ
ان شعائر کی بے حرمتی ہے، اور یہ بھی بے حرمتی ہے کہ جو حدود و قیود ہیں ان شعائر کی، ان سے تجاوز کیا جائے، ان میں کمی کی جائے یا ان میں زیادتی کی جائے، یہ بھی شعائر اللہ کی بے حرمتی کرنے میں شامل ہے۔ اب بات تو وہی ہے پھر یہاں بھی، ایک تو دوسری آیت بھی ہے ان معنوں کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہ گویا ان کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو۔ اب اس کے بعد کوئی کسر رہ جاتی ہے اس بات میں کہ اچھا جی بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا، یا قرآن مجید کو زمین پہ رکھ کے یا پاؤں قرآن مجید کی طرف کر کے بیٹھنا جو ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اتنی بے ادبی کی بات ہے، اتنی گستاخی کی بات ہے، اتنی بدتمیزی ہے یہ کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ تو یہ بدتمیزی گوارا نہیں کرتا، قرآن اور بیت اللہ کے بارے میں انسان مسئلے پوچھتا ہے۔ صحابی سے کسی نے پوچھا کوفے میں کہ حضرت یہ ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے چونٹیاں آتی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ بیوقوف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرتے تو تمہیں شرم اور حیا نہ آئی اور چونٹیوں کے مسئلے پوچھتے ہو؟ ہمارا معاملہ بھی ویسے ہی ہے۔ اپنے ماں باپ کے معاملے میں تو ہمیں عقل آتی ہے، اپنی بیوی کے بارے میں تو یہ عقل آتی ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، اور قرآن اور بیت اللہ کے بارے میں ہم مسئلے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا ادب اور احترام اگر رکھ لیں کوئی حرج تو نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف پاؤں کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اگر دل میں ایمان کی رتی ہے وہ تو گوارا نہیں کرے گا کہ جو قرآن مجید عرش معلیٰ سے نازل ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کو اپنے برابر اپنے پاؤں کے سامنے قرآن مجید کو زمین پہ رکھے، وہ تو اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ اور بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہی بڑی بات ہے کہ اس گھر کا احترام کرنا چاہیے، اس گھر کا ادب کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے اس طرح پاؤں پھیلا کے اور اس طرح پسار کے انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے جس طرح بے پرواہ اور جاہل لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے حوالے سے ہی، چونکہ حرمت کے مہینے بھی ہیں، ان کی اپنی حرمت ہے، اور پھر بیت اللہ شریف کی اپنی حرمت ہے، اور شکار وغیرہ کرنے کا بھی مسئلہ اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی حرمت کے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ لا تحلوا کا لفظ یہاں بھی آتا ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، ولا تحلوا الشہر الحرام، اور نہ ہی بے حرمتی کرو حرمت والے مہینوں کی۔ کون کون سے مہینے ہیں حرمت والے؟ 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے جو ہیں، 3 مسلسل مہینے، یہ تو حرمت والے، اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4، یہ اسلام کی بعثت سے پہلے کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کافر لوگ جو تھے وہ ان کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اور چونکہ حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی حرمت کے مہینے میں تھا، حرمت بھی پامال کی کافروں نے حرام مہینے کی، حالانکہ ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ موجود تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان مہینوں میں کسی کو بھی روکنا جائز نہیں حج اور عمرے سے۔ 3 مہینے حرمت کے یہ تو تھے حرمت والے حج کے حوالے سے کہ ان میں لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ معروف تھا مشرکوں میں کہ یہ
عمرے کے لیے خاص طور پہ رجب میں نکلتے تھے، اور شریعت نے حتی الامکان یہی کیا کہ جو چیزیں زمانہ جاہلیت کی کوئی ان میں قباحت نہیں تھی اس کو شریعت نے ویسے ہی برقرار رکھا ہے۔ زیادہ جو معاملات کو الٹ پلٹ کرنا ہوتا ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور بگڑے ہوئے معاملے کی اصلاح کر لینی، اس کو ریپیئر کر لینا، یہ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے۔ عدل بدل کرنا یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور شریعت نے بھی یہی کیا کہ جن چیزوں میں کوئی برائی نہیں تھی، کوئی قباحت نہیں تھی، اس کو بین ہی ویسے کا ویسا رکھا۔ حرمت کے مہینے 3 حج کے لیے یہ ویسے ہی رکھے، اور اس رجب کو مشرکین نے خاص کیا ہوا تھا عمرے کے لیے، اور اس کو اسی طرح اس کی حرمت کو برقرار رکھا شریعت نے بھی کہ ٹھیک ہے رجب کا مہینہ جو ہے یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ اور اس کی حرمت کے بے حرمتی کا مطلب کیا ہے؟ بے حرمتی کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں کسی کو حج سے یا عمرے پہ آنے سے نہ روکا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جنگ نہ کی جائے، قتال نہ کی جائے، اور لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، گالی گلوچ نہ کیا جائے۔ اور یہ 4 مہینے جو ہیں ان کا تعلق صرف بیت اللہ شریف سے یا مکہ شریف سے نہیں ہے، ان کی حرمت کا تعلق پوری دنیا سے۔ ان کی حرمت جو ہے جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہوں وہاں ہی ان کی حرمت ہے، اور وہاں ان کی بے حرمتی نہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہم نے کبھی اپنا لڑائی جھگڑا جو ہے روک لیا ہو اپنی برادری میں، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے محلے میں، اپنے ہمسائے سے، یا اپنے کسی ایسے آدمی سے جس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، یا اس سے کوئی بھائی گالی گلوچ، رجب کا مہینہ ہے اس میں گالی گلوچ نہیں کرنی، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس میں کوئی بری بات نہیں کرنی، یا یہ حرمت کے مہینے ہیں تینوں، خواہ وہ پاکستان میں آ جائیں، ہندوستان میں آ جائیں، مصر میں آ جائیں، سعودی عرب میں آ جائیں، امریکہ میں آ جائیں، جہاں بھی آئیں ان کی حرمت کا حکم تو موجود ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ہے کہ کوئی بھی مسلمان ان مہینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ قتل و غارت تو پھر اس کے بعد آتی ہے، لیکن جو عام لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی اس کی بے حرمتی کرنے میں شامل ہیں۔ عام مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ان مہینوں کا خاص طور پہ، ویسے لڑائی جھگڑا تو عام طور پہ بھی ممنوع ہے، لیکن جب ایک بات کو واضح کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدرجہ اولا بھی یہ حکم ہو گیا، اس کا گناہ زیادہ ہوگا۔ چوری کرنی باہر بھی ناجائز ہے، مسجد کے اندر آ کے چوری کرنی یہ زیادہ گناہ بڑا بن جائے گا۔ جو دوسرا غیر ہمسایہ ہے اس کے گھر میں چوری کرنی یا اس کو کوئی تکلیف دینی وہ بھی گناہ ہے، لیکن اپنے ہمسایہ جو ہے اس کو کوئی تکلیف دینی وہ اس سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کی حرمت بے حرمتی جو ہے اس کا تعلق صرف حج اور عمرے سے نہیں ہے کہ حج اور عمرے سے لوگوں کو نہ روکا جائے، یا ملک جو ہے ممالک آپس میں لڑائی جھگڑا یا جنگ نہ کریں، بلکہ اس کا تعلق ہر آدمی، ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے، ذوالقعدہ کا مہینہ آ جائے، ذوالحج کا مہینہ آ جائے، محرم کا مہینہ ہو، بیچتے تو سارے لوگ کرتے ہیں، محرم آ گیا جی اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا اور اس میں یہ کرنا ہے، لیکن جو صحیح احکام ہیں جن پہ عمل کرنا چاہیے اس کا خیال کوئی بھی نہیں رکھتا کہ میں اپنے بھائی سے بات اخلافی نہ کروں، اسے جھوٹ نہ بولوں، اسے لڑائی جھگڑا نہ کروں، اسے دھوکہ نہ دوں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی بے حرمتی ہوگی۔ آگے فرمایا کہ ولا الہدیہ، اور جو قربانی کے جانور ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ قربانی کے جانور کی بے حرمتی کیا ہے؟ قربانی کے جانور کی بے حرمتی یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو مکہ جانے سے پہلے کہیں روک دیا جائے، مکہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ قربانی کے جانور کی بے حرمتی یہ ہے کہ اس کو کوئی اذیت دی جائے، اس کو کوئی تکلیف دی جائے۔ اور آگے فرمایا ولا القلائد، اور قلائد
قلائد کہتے ہیں وہ پٹا جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، جو علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے اور یہ مکہ جا رہا ہے، اس کو راستے میں روکا نہ جائے۔ اور یہ محض وضاحت ہے، یہ دو لفظ تو الگ الگ ہیں لیکن ہدی کا وضاحت ہے یہ قلائد، ایک ہی بات ہے یہ قربانی کے جانور، وہ جانور جن کے گلے میں قربانی کا ظاہر کرنے کے لیے پٹا ڈالا گیا ہے، وہ قربانی کے جانور، ان کی بے حرمتی بھی نہ کی جائے۔ بلا آمین البیت الحرام، آمین، آمین کا معنی جی ایک تو آمین ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد ہم کہتے ہیں، اس پہ میم پہ شد نہیں ہے، یہ اس کا معنی ہے یا اللہ دعا قبول فرما آمین، یہ میم کے اوپر شد ہے، آمین البیت، قصد کرنے والے بیت الحرام کا، اس کا معنی ہے قصد کرنے والا، ارادہ رکھنے والا۔ جو شخص قصد کرنے والا ہے بیت الحرام کا، اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اس کی بے حرمتی کیا ہے؟ اس کو روک لیا جائے، اس سے لڑائی جھگڑا کیا جائے، اس کو کوئی تکلیف دی جائے، یا اس سے کوئی اور معاملہ ایسا کیا جائے جس سے وہ پریشان ہو، اس سے کوئی مال چھین لیا جائے، اس پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی بے حرمتی کرنے والی ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ شریف کے قصد سے گھر سے نکلا ہے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، اس کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی حرمتوں میں شامل ہے وہ بھی۔ کتنی فضیلت ہے عمرہ کرنے والے کے لیے یا حج کرنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حرمت والی چیزوں میں شامل فرما لیا کہ اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، اب یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں، ورضوانا، اور اپنے رب کی رضا چاہنے والے ہیں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکلے ہیں گھروں سے، اپنے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نکلے ہیں اپنے گھروں سے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، لہذا انہیں کوئی دکھ نہ دیا جائے، ان سے کوئی مال نہ چھینا جائے، ان کو کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، ان سے ان کو راستے میں نہ روکا جائے، یہ اس کی بے حرمتی کی ساری اس میں ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرنا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، کیا معنی حلال ہو جاؤ؟ احرام اتار دو، عمرہ بھی کر لیا یا حج کر لیا، احرام اتار کے عام کپڑے پہن لیے، حلال ہو گئے، فاصطادوا، تو پھر تمہیں اجازت ہے حلال جانور کا شکار کرنے کی حرم سے باہر۔ حرم میں تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، حرم کے اندر شکار کرنے کی اجازت تو پھر بھی نہیں ہے، یہ اجازت ہے حرم کے باہر کہ جب تم نے احرام اتار دیا اور حلال ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب جو حلال جانور ہیں حرم سے باہر ان کا شکار کرنے کی تمہیں اجازت مل گئی۔ اب یہ خطاب جو ہے یہ سارا مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو کافر اور مشرک بھی عمرہ اور حج کرتے تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے جو حرمت کے مہینے بنا رکھے تھے وہ اسی وجہ سے بنا رکھے تھے۔ اب حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ کافر بھی اگر جا رہا ہے عمرے کرنے کے لیے یا مشرک بھی جا رہا ہے حج کرنے کے لیے تو تم اس کا بھی جانور روک نہیں سکتے، تم اس آدمی کو بھی تکلیف یا دکھ نہیں دے سکتے جو بات تم سوچ رہے ہو یا جو تمہارے دلوں میں ہے کہ ہمیں جب زور مل گیا، ہمیں جب طاقت مل گئی تو جس طرح انہوں نے ہمیں روکا ہے حرم شریف جانے سے، انہوں نے ہمارے جانوروں کو روک لیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے حرم کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، اسی طرح ہمیں طاقت مل گئی تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ اللہ نے فرما دیا یہ ہے عدل اور انصاف کا وہ معیار جو اسلام نے قائم کیا ہے کہ عدل کے معاملے میں ظلم کافر پہ بھی نہ کرو۔ عدل کے معاملے میں کافر ہے تو اس کا کفر اپنی جگہ پہ، مشرک ہے تو اس کا شرک اپنی جگہ پہ،
لیکن عدل کا حکم دیا اس کے ساتھ بھی کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم عدل سے کام لو گے۔ تمہارے لیے جو قانون اللہ نے بنا دیا، جو ضابطہ اللہ نے بنا دیا، وہ ضابطہ اس پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ لا تخن من خانک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تو سے خیانت کرتا ہے تو اس سے خیانت نہ کر۔ ظلم کرنا کسی کا، کسی پہ بھی، اس کے جواب میں ظلم کرنے کا جواز نہیں بنتا کہ ایک آدمی نے ظلم کیا ہے تو اس کے جواب میں ظلم کرے، اس پہ ظلم نہ کرے، بدلہ لینے کی رخصت ہے۔ جتنا کچھ اس نے کیا اتنی زیادتی کرنے کی رخصت ہے، لیکن اسے بڑھ کے ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اب یہ ایک اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ تو حلال و حرام کی چند باتیں تھیں، اور وہ حلال و حرام کی باتیں بھی اسی صلح حدیبیہ کے معاہدے کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمائی مسلمانوں کو۔ اور اب ایک اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری دشمنی تو ہے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ تمہاری دشمنی تو ہے، لیکن دشمنی میں تمہیں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے ان صدوکم عن المسجد الحرام کہ تم بھی کہیں ان کو مسجد حرام سے روکنے لگو۔ ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تم کو، لا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تم کو، نہ مشتعل کرے تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، کسی بھی قوم کی، مراد ہے کافر مشرک، ان صدوکم، یہ کہ تم روک دو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ زیادتی کرنے لگو۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے معاملے میں جو کافروں نے کام کیا، مسلمانوں کو ویسا ہی کام مشرکوں کے ساتھ کرنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دینے والے ہیں، یا اللہ نے تمہیں طاقت دے دی ہے، مکہ فتح ہو گیا، تمہارے قبضے میں آ گیا، مدینہ کے راستے بھی تمہارے قبضے میں، اور بیت اللہ شریف بھی تمہارے قبضے میں آ گیا۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دشمنی کی وجہ سے تم ان کو بھی مسجد حرام میں آنے سے روک دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا کڑا حکم ہے کہ مسلمان کو عدل اور انصاف کرنا چاہیے، خواہ کوئی کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا کفر اور اس کا شرک جو ہے تمہیں عدل کرنے سے مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ وَلَا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو علی البر والتقویٰ، نیکی کے معاملے میں اور تقوی کے معاملے میں۔ یہاں نیکی اللہ نے کس بات کو کہا؟ جی، کافر کے عمرے کو اللہ نے نیکی کہا ہے۔ یہ ایک مفہوم اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے ہے۔ اس نیکی کا اجر قیامت کے دن نہ ملنا یہ ایک الگ بات ہے۔ کافر اور مشرک کی نیکی کا اس کو اجر و ثواب نہ ملنا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق کے، ایک اس کا مفہوم ہے سیاق و سباق کے حوالے سے اس آیت کا، اور ایک مفہوم ہے عام آیت ہونے کے حوالے سے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کافر عمرے کی نیکی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یا حج کی نیکی کرنے کے لیے آتے ہیں، تعاونوا، ان کے ساتھ تعاون کرو، اور ان کے ساتھ تعاون یہ ہے کہ ان کا راستہ نہ روکو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان کے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو صحیح سالم جانے دو مکہ میں۔ تعاونوا علی البر والتقویٰ، وہ جو نیکیاں کام کرتے ہیں کافر یا مشرک، نیکی کے کام میں اسے تعاون کرو، نیکی کے کام میں رکاوٹ نہ بنو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور البتہ گناہ کے معاملے میں اور ظلم کے معاملے میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے آیت کا سیاق و سباق کے حوالے سے، لیکن یہ آیت ہے بڑی جامع قسم کی اور عام حکم ہے یہ، اس حوالے سے انشاءاللہ
اس کی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی ہے صاحب پڑھنے والے؟ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ویزے کے معاملے میں ان کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جب نیکی کا ارادہ کر لے اور اللہ سے چیز طلب کرے تو نیکی کے راستے پہ تو اللہ چاہتے ہیں لوگ آئیں. نیکی کا جو اللہ تعالیٰ جو مانگے انسان اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ راستہ انسان کے لیے سہل کر دیتے ہیں. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ مجھے رشتہ تلاش کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، دعا کریں کوئی دیندار رشتہ مل جائے. لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ رشتہ وہ اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں یا کسی اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا ان آیات سے کفار مکہ کا مکہ میں داخل ہونا یا مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ جو سورہ مائدہ ہے اس میں جو احکام ہیں یہ ہیں اس وقت کے حوالے سے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو کچھ ہوا تھا. لیکن اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کفار اور مشرکین کا مکہ میں داخل ہونا منع فرما دیا کہ یہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب ان کا مکہ میں داخل ہونا یا مدینہ جانا ممنوع ہے. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کو مرگی کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ کسی اسلامی جامعہ میں امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آرزو اور تمنا پوری فرمائے. میرے بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کوئی خاتون ہیں وہ مجھ پہ جھوٹا مقدمہ بنانا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر آدمی کے شر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے ان کو محفوظ رکھے. یاجوج ماجوج کس مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، انسانوں سے یا جنات سے؟ بظاہر تو یہی ہے کہ وہ انسانوں سے ہیں انشاءاللہ. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے مثانے میں پتھری ہے، اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور ایک بھائی نے لکھا ہے وہ کفیل کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کفیل کی پریشانی سے نجات دے. بیوی عمر میں اتنے اطلاع دیا. یہ طلاق کا مسئلہ ہے. کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ طلاق کے مسئلے خاص طور پہ بہت ہی نازک مسئلے ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ اسے ہی پوچھنا چاہیے جس کو صحیح حالت کا پتہ ہو یا جس نے طلاق دی ہے کہ فی الواقع اس نے کس طرح سے اور کس حالت میں اور کتنی بار طلاق دی ہے. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ جس بھائی نے لکھا ہے وہ خود ذاتی طور پہ بات کر کے پوچھ لو. ہمارے ایک شیخ مبشر احمد ربانی صاحب وہ بیمار تھے اور ان کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آج بعد نماز مغرب ثنیہ جدیدہ میں دعوتی پروگرام منعقد ہو رہا ہے،
جس میں مولانا طالب الرحمن اور دوسرے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. بھائیوں کی شرکت کی درخواست ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ کافی دیر سے بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. یہ بھائی نے لکھا ہے کیا یہ کہنا کہ میں ہر مسلک سے نفرت کرتا ہوں اور صرف مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہوں. اللہ ٹھیک ہے. یہ اگر انسان یہ پہلا فکرہ نہ کہے اور دوسرا کہہ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نفرت کی بات کرنا یہ انسان نہ کہے اور صرف یہی کہے کہ بھائی میں مسلمان ہونے پہ فخر کرتا ہوں تو انشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے. لیکن نفرت کا اضافہ کرنا جو ہے یہ تو لفظ بھی ایسا ہے کہ انسان کی طبیعت نہیں چاہتی استعمال کرنے کو. کئی جگہوں پہ حمام کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے. جب دیوار سامنے ہو حمام میں ہو یا انسان گھر کے اندر ہو تو پھر انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے. والد فوت ہو گئے, دادا نے ہم کو اپنی جائیداد سے اپنا حصہ دے دیا, ساتھ یہ کہہ دیا کہ تمہارے والد کا میرے پاس حصہ نہیں جب وہ مجھ سے پہلے فوت ہو گئے. یہ بالکل درست ہے کہ اگر والد جو ہیں وہ پہلے فوت ہو چکے ہیں دادا سے تو پھر دادا کی میراث سے فوت ہونے والے بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. حصہ اسی کا ہے جو زندہ ہے. جب دادا زندہ ہے تو پھر وراثت جو ہے وہ پوتا زندہ ہے تو پوتے کے پاس جائے گی. وہ درست ہے, والد کا حصہ نہیں ہوگا اس میں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس جائیداد میں جو دادا نے دی ہے اس میں ہماری بہنوں کا حصہ ہے؟ جب بیٹوں کا ہے تو بہنوں کا کیوں نہیں ہے؟ جب پوتے کا ہے آپ خود تو لینا چاہتے ہیں, بہنوں کو نہیں دینا چاہتے. بالکل پوتیوں کا بھی حصہ ہے. پوتے کے ساتھ جس طرح ایک باپ کی اولاد ہے اس میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یہ تو نہیں ہوا کہ بیٹے کو ملے اور بیٹیوں کو نہ ملے. جب بیٹے کو ملے گا بیٹیوں کو بھی ملے گا. یہی معاملہ پوتے کا بھی ہے. جب باپ فوت ہو گیا اور اس کے پوتے پوتیاں ہیں دادا کے تو دونوں کو حصہ ملے گا. الف لام میم الف لام را یاسین طٰہٰ حروف مقطعات ہیں. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی, اس لیے ان کے مفہوم اور معنی کے بارے میں قریز نہیں کرنی چاہیے. بھائی لکھا ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں, زیر علاج ہیں. اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور اسی طرح ایک اور بھائی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ کو چوٹ آئی ہے اور وہ ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بھائی کا سوال ہے کہ انہیں بیماری ہے ہوا خارج ہونے کی, تو کیا اسے روک سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر ان قدرت رکھتے ہیں روکنے پہ اتنے وقت کے لیے تو روک کے نماز ادا کر لیں. لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ روکنے پہ قدرت نہیں ہے تو وضو کر کے نماز مکمل کریں, نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن جب بھی دوسری نماز پڑھنی ہو نیا وضو کریں اور نماز ادا کریں, انشاءاللہ ہو جائے گی. اگر قدرت ہے تو روکیں, اور اگر بیماری ایسی ہے کہ قدرت نہیں ہے روکنے پہ تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی.